بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر نہایت واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہاں پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کے سیرت اور ان کے تعلیمات کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم سے دعائیں کہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہاں پر جو کچھ بھی سنے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے دیے ہوئے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موضوع ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی تھی، اور حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کو کتنا جذبہ تھا شہادت کا، اور کتنا تڑپ رہے تھے شہادت کے لیے میدان کربلا میں جانے کے لیے۔ حضرت سیدنا امام قاسم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے چمکتے ہوئے پھول تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند ہے، بیٹے ہیں، ان کی عمر کے حوالے سے مختلف روایتیں، کچھ 16 سال فرما رہے کچھ 19 سال، لیکن امام جلال الدین علیہ رحمہ نے 19 سال یہاں پر فرمائے ہیں۔ 19 سال عمر تھی، اور ان کی شادی کا رشتہ حضرت امام علی مقام کے صاحبزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طے ہو چکا تھا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کی خدمت میں دستہ بستہ کڑے ہیں، اور رائے حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب فرما رہے، طلب کریں کہ چچا مجھے اجازت دیں۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا یادگار ہے، میرے بھائی حسن کا یادگار ہوں، میں کس طرح تمہیں تیروں سے اور تلواروں سے کاٹنے کی اجازت دوں؟ وہاں تیریں برسی ہوں گی اور تلواریں برس رہی ہوں گی اور نیزے برس رہی ہوں گے، میں کیسے آپ کو اجازت دوں؟ تو حضرت قاسم نے فرمایا، عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے، اور مجھے اپنے اوپر قربان کرنے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے چچا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا، امام حسین نہیں مان رہے تھے، جب اصرار کیا تو حضرت امام حسین پاک نے روتے ہوئے اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا اور کربلا کی طرف رخصت کر دیا، جنگ کے لیے رخصت کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام تھا وہ! جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف آوری ہو گئے، میدان میں انٹری مارتے ہوئے دشمنوں کے ایک شخص نے کہا، دشمنوں کے ایک سپاہی نے، ایک فوجی نے کا بیان ہے کہ جب حضرت امام قاسم میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا، ایسا معلوم ہو گیا کہ چاند کا ٹکڑا ایک سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر جنگی اور لباس بھی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک پرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میدان میں آ گئے تھے حضرت قاسم۔ اللہ اکبر کبیرہ،
यजीदी लश्कर से हज़रत कासिम ने फरमाया, ए दिन के दुश्मनों, ए दिन के ठेकेदारों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत कासिम ने यजीदियों से फरमाया। उमर बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी ग्रामी पहलवान, क्योंकि उस वक़्त लीड जो यजीदियों को कर रहे थे वो साद कर रहे थे, और मुल्क शाम का एक नाम के पहलवान थे जिसका नाम अरज़क है, उसको अरज़क कहा जाता है। तो साद ने अरज़क से कहा, तुम इसके मुकाबले में चले जाओ, कासिम के मुकाबले में चले जाओ। तो अरज़क ने कहा, मैं हरगिज़ नहीं जा सकता, ये छोटा बच्चा है, इसे मैं क्या लड़ूंगा, मेरा एक शान है, ये एक मकाम है, मैं पहलवानों से लड़ता हूँ, जंगजू से लड़ता हूँ, ये तो छोटा बच्चा है, मैं इसके मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है, मैं नहीं जा सकता। इब्न साद ने कहा, ए अरज़क, तुम इसे बच्चा न समझना, बच्चा मत जानो, ये हसन मुज्तबा का बेटा है, हुसैन मुज्तबा का भतीजा है, फ़ातिह खैबर का पोता, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा का पोता है, जिसने खैबर को फतह किया, उसका पोता है, उसका मुकाबला आसान नहीं है। ए अरज़क, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने कहा, अरज़क ने कहा, ए साद, कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता, छोटा बच्चा है, आप मुझे क्यों इससे लड़ो। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ। अरज़क ने कहा, 4 बेटों में से एक को भेज देता हूँ, 1 मिनट में हज़रत कासिम के सर को काट कर लेकर आ जाएंगे। तो साद ने कहा, भेज दो। अरज़क का बड़ा बेटा ज़हर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकता हुआ और बादल की तरह गिरजता हुआ मैदान में जब अरज़क का बेटा आया और पहुंचती हज़रत कासिम पर वार किया अरज़क के बेटे ने, आपने उसके वार से बचकर, हज़रत कासिम ने आपके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वो एक ही तलवार में ज़मीन पर जा गिरा। अरज़क का बेटा एक ही तलवार में ज़मीन पर जाकर गिरा। आपने हज़रत कासिम ने लपक कर उसकी तलवार उठा ली, उसे अपनी तलवार उठा ली। अब अरज़क का दूसरा बेटा अपने भाई को खाक और खून में तड़पता हुआ देख रहे कि मेरे भाई खून में लपटा हुआ है, देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया कि मेरे बेटे को कासिम ने कैसे मारा। आपने पहले ही वार में नेज़ा मारकर उसे भी जहन्नुम में पहुंचा दिया। हज़रत कासिम ने दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया एक ही वार में। अब तीसरा भाई ग़ैज़ व ग़ज़ब में भरा हुआ है, आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा, हज़रत कासिम को गालियां बकने लगा। हज़रत कासिम ने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहले बैत नबूवत की शान के ख़िलाफ़ है, अहले बैत कभी गाली नहीं देते। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाई के पास अभी जहन्नुम में पहुंचा देते। अब कासिम को कैसे पता कि इनको मैं मारूंगा ये जहन्नुम में जाएगा। इन पर भरोसा था, ईमान थी, ताकत थी, मजबूती थी। हुसैन मुज्तबा, हसन मुज्तबा, अलीउल मुर्तज़ा का खून था कासिम के अंदर, और भरोसा था कि मैं भी इसे कत्ल करूंगा और अपने भाई के पास जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसी वो कहता हुआ आया तो हज़रत इमाम पाक ने, कासिम रज़ी अल्लाह तआला ने उनके भाइयों को एक वार में ऐसा मारा, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते कि एक वार में ऐसा मार दिया जिस तरह आलू प्याज को 2 टुकड़े करते उनको ऐसे 2 टुकड़े करके बिखेर दिया, 2 टुकड़े करके मार दिया। उसके वार को फिर उसके बाद जब 2 टुकड़े कर दिया, अब अरज़क का छोटा बेटा, तीनों तो चले गए, छोटा बेटा शेर की तरह गरिश्ता हुआ आया कि मैं तीनों भाइयों को कासिम ने कत्ल किया। हज़रत कासिम पर हमलावार हुई अरज़क का छोटा बेटा, आपने उसके वार को बेकार कर दिया। हज़रत कासिम ने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कांधे पर तलवार का ऐसा वार किया हज़रत कासिम ने, उनके कांधे पर
تلوار کا ایسا وار کر دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا، منہ کے بل زمین پر آ گرا اور پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا، لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سر کو جسم سے الگ کر دیا، ان کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ اب وہ ارزق جو کہتا تھا یہ چھوٹا بچہ ہے، میں ان سے کیا لڑوں گا، اب وہ غصے اور جلال میں تاب میں ہے کہ اب تو میں نے لڑنا ہے۔ پہلے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، اب چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے، اب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا، حضرت قاسم نے ارزق کے چاروں بیٹوں کو اور ان کے چاروں بیٹوں کو جب خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگ گیا، ارزق غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا، ارزق بے قرار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ارزق ہاتھی کی طرح اور شیر کی طرح داڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا۔ ارزق نے قاسم کو للکارا، جو پہلے بچے سے نہیں لڑنا چاہتا تھا، اپنی توہین سمجھتا تھا۔ قاسم کو للکارا کہ اے لڑکے، کیا کہا ارزق نے، اے لڑکے تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے، اے لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ ارزق نے قاسم سے کہا کہ موت تمہارے سر پر آ گئی، تو حضرت قاسم نے فرمایا ارزق ہوش لے ہوش، آپ کس کو کہہ رہے کہ موت آپ کے سر پر آ رہی ہے، ہوش لے، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ قاسم نے کہا اے ارزق تو ملک شام کے لوگوں کے لیے پہاڑ کی ہوگا، طاقت ہوگا۔ اب تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا، حسن مجتبیٰ کے بہادر کو نہیں دیکھا، حسین مجتبیٰ کے بہادر کو نہیں دیکھا، فتح خیبر کے بہادر کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ہمارے رگوں میں حسن مجتبیٰ کا خون ہے، ہمارے رگوں میں حسین مجتبیٰ کا خون ہے، ہمارے رگوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا کا خون ہے، آپ ان سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو امام قاسم نے فرمایا اے ارزق میں تمہیں مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہوں، تمہارا حیثیت مچھر اور مکھی کی طرح ہے۔ آپ نے ارزق نے اس کے وار کو پھر جب یہ تانا سنا ارزق نے اور آنکھ بگولا ہوگی کہ یہ چھوٹا بچہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، چھوٹا بچہ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا ارزق نے، آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا اور اس طرح وار ہوتے رہے لڑتے رہے، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ ارزق نے اس کے بعد اپنی تلوار کھینچی نکالی، تو حضرت قاسم نے بھی اپنی تلوار نکالی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں یعنی ارزق نے جب حضرت قاسم کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کی تلوار دیکھی تو کہا، ارزق نے کہا یہ تو تلوار تمہارے لڑکے تمہارے پاس جو یہ کس کی ہے، یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے۔ قاسم سے ارزق نے کہا یہ تلوار تو میرے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام پاک امام قاسم رضی اللہ تعالی نے مسکراتے ہوئے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کی طور پر تلوار، تیرے بیٹا مجھے یادگار کی طور پر تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں، مجھے اس لیے دیا کہ میں اسی تلوار سے تمہیں مار دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن امام پاک نے کیا خوبصورت انداز حضرت قاسم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الحرب خدعۃ کہ پیش نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے ارزق، لیکن تو نہایت اناڑی شخص ہے ارزق، تم مجھ سے کیا لڑے گا؟ تمہیں گھوڑے کی جو ڈوری ہے زین ہے وہ کسنے کا بھی سلیقہ نہیں، تمہیں رسی کسنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تمہیں کہ کیسے گھوڑے کو کھینچتا ہے۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب
ارزق نیچے جھک کر گھوڑے کے رسی کھینچنے لگے تو اسی وقت امام پاک کو موقع ملا، امام قاسم نے اپنے تلوار کا ایسا بھرپور وار کر دیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا ارزق۔ تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے یہ شان، یہ مقام دیا کہ اتنا لڑے۔ یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے چند منٹوں میں 20 سے 25 بندوں کو واصل جہنم فوراً کر دیا، چند منٹوں میں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، یعنی ارزق کو تو قتل کر دیا، اس کا گھوڑا ہی لیا، اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، یا عماہ العطش العطش، یا عماہ العطش العطش کہتے ہوئے، اے چچا جان پیاس، اے چچا جان پیاس، اے چچا جان پیاس۔ تینوں دین کے بھوکے پیاسے، ان کے باوجود کربلا کا میدان ایسے گرم کیا تھا، ایسا سجایا تھا، لیکن پیاس کے باوجود بھی اپنے نانا کے دین متین کو نہیں چھوڑا۔ چچا جان پیاسے پیاسے۔ تو حضرت قاسم نے امام حسین سے فرمایا، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو اے میرے چچا جان، آپ پر میں قربان ہو جاؤں، ابھی میں ان سب کو واصل جہنم کر دوں گا، مجھے صرف تھوڑا سا پانی دے۔ حضرت قاسم نے یہ عرض کیا تو امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کو سیراب کرو گے، ان قریب تم اپنے نانا جان کے مبارک ہاتھوں سے جام کو سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہیں جاؤ، ایک کو نہیں بھیجو، ورنہ یہ سب ہمیں قتل کر دے گا، یہ ایسے بہادر لڑکا ہے۔ 19 سال عمر تھی قاسم کے، لڑنے کا انداز کیسا ہوگا۔ تو حضرت قاسم کو چارے طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ سعد نے کہا، دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاروں طرف حضرت قاسم کو گھیرا، تنہا دے، وہ لڑائی کا منظر ہوگا، وہ امام حسین کی نظر کیسی ہوگی، لڑائی کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور جیسی لڑائی شروع ہوگی تو یہاں پر محدثین فرماتے کہ حضرت امام قاسم کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم آ گئے تھے، نیزے و تیروں تلواروں کے 70 سے زیادہ زخم آ گئے۔ آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا، حضرت قاسم کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے، اور آپ نے اپنی زبان سے کیا نکالا، یا عماہ ادرکنی، یا عماہ ادرکنی، یا عماہ ادرکنی، 3 بار یہ پکارا۔ یعنی اس کا مطلب یہ، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے، اے چچا جان یعنی اے حسین میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کی دردناک آواز کو سن کر رو پڑے اور دیکھا کہ جسم مبارک زخموں سے چور چور ہیں۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کے سر کو گود میں لے لیا، چہرے انور سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول لی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول لی اور اپنا سر مبارک امام پاک کی گود میں رکھ کر، حضرت قاسم نے اپنا سر مبارک حضرت حسین رضی اللہ کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک سر جو تھا امام حسین کے گود میں تھے، اور فوراً وہ جو تھے مسکرانے لگے اور ان کا روح قبض ہو گیا۔ یہ تھے حسنین کریمین جو اس دنیا میں اپنے نانا جان کے لیے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس لیے تو شاعرین بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ کربلا کا سبق ہے بھولنا نہیں،
یہ کربلا کا سبق بھولنا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ اور مسکرا کر یہ قاسم نے بتلا دیا، اور مسکرا کر یہ قاسم نے بتلا دیا، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔